بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سورۃ الکافرون، کافر لوگوں کو کہتے ہیں۔ کافر کی جمع وَنون جب آئے گا تو جمع ہوتا ہے، یا نون اگر کسی لفظ کے ساتھ آئے گا تو جمع ہوتا ہے۔ وَنون یا نون حروفوں کے ساتھ جب آتا ہے تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ الحمدللہ کہہ دیجئے قل جہاں بھی آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں قل کے سورے صرف 4 ہیں، مگر ہم قرآن کریم میں کافی قل پڑھ چکے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے، پھر اس سے پہلے سورہ میں ہے۔ قل جو کہف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت ساری بیان کرتا ہے۔ جھاڑوں کو، سمندروں کو، سب کو لے لو، ساری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو الحمدللہ قل جہاں بھی آئے گا قرآن کریم میں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں، کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مومن کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر کو کافر کہتا ہے، پورے قرآن کریم میں کہتا ہے۔ ہاں، مومن کو کافر نہ کہیں، مومن کو کافر نہ کہیں۔ کافر کو کہا جا رہا ہے کافر۔ میں عبادت نہیں کرتا، لا نہیں، میں، جو ہوتا ہے کہیں بھی میں ہوتا ہے۔ عابد یعنی کہ بندے کو کہتے ہیں عبادت۔ بندہ جو ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے اپنے رب کا، اپنے رب کا جو غلام ہوتا ہے، یعنی کہ بندگی کرتا ہے۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کرتا ہے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بچپن میں سکھاتے تھے اسکولس میں، کون ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ امت میں کس کے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب بندہ کہہ دیا بندہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ بندے کا اصل مقصد ہی ادا نہیں کیا ہے ہم نے۔ یہاں پہ اس لیے کہا گیا، اس لیے یہاں پہ سورہ سے شروع کر رہی ہوں، عابد میں عبادت کرتی ہوں، یعنی کہ آپ نے کہا ہے میں عبادت کرتا ہوں، ماں جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اور لا نہیں، انتم، تا زبر تا آئے گا تو تم آئے گا، انتم آئے گا تم سب۔ عابد بولتے عبادت کرنے والے کو۔ میں ایک عابد ہوں، میں کیا کہوں گی اپنے آپ کو؟ میں ایک عابد ہوں۔ وہ نون آ جائے گا تو جمع،
عبادت کرنے والے، ماں جس کی، دیکھیے میرا زبان نہیں کھل رہا تھا نا، قرآن سے کیسے گرا کھلتی ہے دیکھو. عابد عبادت کرنے والا، مرد ہو یا عورت اس کو عابد کہتے ہیں. عابد، عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی یا جو، عابد میں عبادت کرتا ہوں. اگر میں کہوں گی کسی کو کہ میں کیا کر رہی ہوں ابھی، میں عبادت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آج ذرا عربی سیکھ لیں. تھوڑا سا سورہ سے آگے بڑھ جاتی ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ زبان کی گرا کیسے کھولتا ہے. میری آواز کھلی نہیں رہی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت کیا کرے گا. وا اور لا نہیں، انا میں، انا میں، انا میں عابد. میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو سکھائی تھی، انڈر لائن کرو. عابدون، دیکھیں وہ نون نکالو، عابد. یہاں دیکھو عین الف با دال زیر عابد. یہ عابد، عابدون کا وہ نکال کے عابد، دونوں سیم ہے دو. عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ جی باجی. جی تھوڑا 1 2 3 سورے میں ذرا میں گرامر ذرا کرتی جاؤں گی، سمجھا دوں گی باقی کے ورڈ ٹو ورڈ. اللہ تعالیٰ کم از کم آپ جب قرآن پڑھیں گے 1 2 لفظ اگر سیکھ لیں عربی کے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں. تو عابد، عابد ہے یعنی کہ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں. میں ایک عابد ہوں، کتنی بڑی بات ہے نہیں. میں ایک بندہ ہوں، عابدو، میں عبادت کرتا ہوں. عابد ہم بن جائیں، نہ ہم حافظ بنے، نہ ہم عالم بنے، نہ ہم قاری کچھ بنے. سب سے پہلے انسان بندہ بن جائے. اگر عالم ہے، غرور آ گیا ہے، تکبر ہے، ریاکاری آ گئی ہے، اکڑ کے یوں چل رہے ہیں، وہ فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو. ہم عاجز اور خاکسار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بنیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئی، تیرے نام پہ میں سو رہی ہوں، میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دیے. عابد عبادت کرنے والا ہو گیا، ماں جو یا جس کی. اب یہ دیکھیے یہ لفظ عبد تم، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ لوگ، مانا کیا ہے. بالکل نہیں آتا آپ لوگوں میں سے کسی کو. تو الحمدللہ پھر یہاں پہ آ گیا عابد. تم سب، تو جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. عبد تم سب عبادت کرتے ہو. ماں جس کی، یہ الگ کر دو، صرف بات کریں عبد تم سب عبادت کرتے ہو. عبد یہ بڑا مشکل جگہ ہے. یہ جو عابد یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے سورہ میں ذرا سمجھانے کی کوشش کری ہوں. وا اور لا نہیں، تم سب. پھر آگے دو عابد. آج ایک بندہ بننے کی کوشش کریے گا. عابد عبادت کرنے والا، ماں او نون جمع کر لیں، جمع ہو گیا. عبادت کرنے والے، والا نہیں والے، جمع پلورل. ماں جو ہے جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں. لا لیے کم آپ سب کے لیے، دینکم آپ سب کا دین، وا اور لی لیے، یا میرے لیے. و لی یا، و لی یا، و لی یا دین، و اور لیے یا میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر
مدنی، پورے جز میں یہ ایک سورہ ہے جو مدنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری سورہ یہ نازل ہوا ہے. سورہ الق پہلا ہے اور یہ آخری ہے. یہ آخری ہے، یہ مدنی ہے. آخری دور میں نبی کی وفات سے پہلے یہ نازل ہوا ہے. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 4 نہریں نکلتی ہیں. اے اللہ ہمیں جنت میں چاروں نہر عطا فرما. آمین یا رب. جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جب، جاء آ جائے، نصر مدد، اللہ تعالیٰ کی، والفتح اور فتح. یعنی کہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے. یعنی کہ یہ جب آیا، یہ بات آئی تو رونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے فتح آ گئی، مدد آ گئی. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کے لیے، آپ نے اپنا مشن پورا کر دیے، قرآن مکمل ہو گیا. اب رونے لگ گئے تو سارے بولے یہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ رو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی چالاک ذہین نشین تھے، سمجھ گئے تھے اب وفات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ آ گئی، مدد آ گئی. اور اے دیکھیں، تا تم، ناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں. دیکھیں یدخل وہ داخل، اردو بات کرنے والے اچھا سیکھ لیجئے گا. یا ید داخل، یا جہاں بھی آتا ہے وہ داخل. وہ نون یدخلون. قرآن کے چند حروف یہاں سے آخر تک ذرا کر رہی ہوں تاکہ کچھ تو سیکھ لیں انشاءاللہ. یا وہ داخل، او نون وہ داخل ہو رہے ہیں. فی میں دین، نیکی کریں گے تو جنت، برائی کریں گے تو دوزخ. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین، وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین میں. افواجا، فوج در فوج، فوج بھر بھر کے، یعنی کہ مکہ المکرمہ میں بھر بھر کے جمع ہو رہے ہیں. ایک گروپ آتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، نکلتا ہے. یہ دور شروع ہو گیا، اسلام کامیاب ہو گیا، یہ خبر نبی کو آ گئی. پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح، پھر پاکیزگی بیان کریں. ہم امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہم پاکیزگی بیان کریں. حمد کے ساتھ. پاکیزگی کیسے بیان کریں؟ حمد کے ساتھ. ربی کا، آپ کے رب کی. آپ تسبیح بیان کریں گے کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کسی اور کے گن ہم نہیں گائیں گے. قرآن کریم مکمل ہونے کو آ گیا ہے. درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساری نبی کی آل پہ درود و سلام. مگر ہم تعریف اللہ تعالیٰ کی، پاکیزگی بیان کریں تمام تعریف کے ساتھ، اور استغفار کریں. اور استغفار کریں ہو اس سے. انہو بے شک وہ، کانا ہے توابا، سب سے زیادہ بڑا توبہ قبول کرنے والا. انسان تو معاف کر دیتا ہے مگر دل میں کفر رہتا ہے. سورۃ اللہب ہے، کینسل کریے گا، اس کے پر لکھیے گا مسد. لہب نہیں کہتے، مسد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربانی کرنے والے نہایت رحم کرنے والے رب کے نام سے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھوں سے تھالیاں مارتا تھا. جب قرآن پڑھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیان کرتے خطبہ دیتے، زور زور سے تھالیاں مارتا تھا. مرد تھالیاں مارے تو کیسی زور سے آواز آتی ہے. ٹوٹ گئے، اللہ نے توڑ دیے اس کے ہاتھ، اور وہ ہلاک ہوا اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیے. اس کے کافی بیٹے تھے، پھر بھی اسے بیماری آ گئی. کہتا تھا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. یہ دوسرا انسان ہے. تو بیماری آنے کی وجہ سے اسے دور کہیں کنارے پہ چلا گیا تھا، اور ایسی حالت ہو گئی تھی بیٹے اس کے پاس نہیں جاتے تھے. جب وہ مر گیا، اس کی بات دیکھو، آیت سمجھنے کے لیے قصے ضروری ہیں. جب یہ مر گیا، بیٹوں نے بھی اس کا لاشا نہیں اٹھایا، بیٹوں نے بھی لاشا نہیں اٹھایا. دور سے پتھرے پھینک کر اسے بھر دیے پتھروں سے، خبر بن گئی پتھروں سے. یہ ہے اعمال سے اللہ اولاد کو بھی ہمارا فرما بردار بنائے گا یا نہیں. یہ اعمال سے ہے. یہ وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا کا مطلب نہ کام آیا. ما نہ اغنا کام آیا، نہ کام آیا انہو اس کے، مالو اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. جو بیٹے تھے اس کو کام نہیں آئے، دولت تھی کام نہیں آیا. میرے نبی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک دلیل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیے. سیصلی نارا ذات لہب، سان قریب یصلا وہ داخل ہوگا، نار آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی آگ میں. لہب ابو لہب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بڑا گورا تھا بندہ یہ، اور گال اس کے بہت زیادہ لال ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو لہب کہتے تھے. ذات لہب آتا ہے تو یاد رکھنا شعلے والی مارنے والی آگ ہے. وہ امرا، ہم نے کئی بار پڑھے، امرات النوح، امرات اللوت، لوت کی بیوی، نوح کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوت علیہ السلام کی بیوی. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ امراتہ، اس کی بیوی. کس کی بات چل رہی ہے؟ ابو لہب کی بات چل رہی ہے. حمالتا، حمل کہتے ہیں نا عورت کو پیٹ میں حمل آتا ہے، پیٹ میں بچہ اٹھائی ہوئی ہے. اب یہ کیا ہے؟ حمالتا، اٹھائی ہوئی ہے، لادی ہوئی ہے. حطب، لکڑیاں اپنے سر پہ. اپنا نیکلس تھا، اس کو ام جمیل اس کی بیوی کا نام ہے، ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل ہے. اور یہ اپنا نیکلس بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنا نیکلس بیچا تھا، اور وہ سامان لا کے آپ کو رات بھر کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لہو لہان ہو جاتے تھے. کیسے صابر ہیں، چاچی کا ظلم سہ رہے ہیں، چاچی کا ظلم سہ رہے ہیں، سگے چاچا کا ظلم سہ رہے ہیں، مگر شکر کرتے ہیں اپنے رب کا. حطب بولتے ہیں لکڑیاں، ایندھن. فی میں جیدی، گردن، ہاں اس کی گردن میں. جواب، اللہ باخوبی اس دنیا میں میرے نبی کے چاچا رہے، مگر انہوں نے اسلام کو نہیں قبولا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیے. ان کو کیا سزائیں دنیا میں بھی دیے ہیں، پہ دکھا رہے ہیں قرآن کریم میں لکھے. کئی لوگ سنی جماعت میں اس کو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے روک دیتے ہیں، نہیں پڑھنا. میں نے سنا ہے، میرے پاس کوشچن بھی آیا تھا. کیوں روکتے ہیں؟ کیا محبت ہے ابو لہب سے؟
کیا ہمارا کوئی دوست لگتا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، یہ لگ رہا ہے اس کے گناہوں کی سزا نظر آ رہی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عرب میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس کو، مسجدوں میں، نمازوں میں۔ جیدی گردن ہاں اس کی، فی جیدی ہاں اس کی گردن میں۔ حبل بولتے رسی کو، ہم نے اسی کہتے حبل اللہ جمیعہ، رسی سب مل کے تھامو۔ کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اکیلے تھام نہیں سکتے، پوری قوم مل کے تھامیں گی تو ایک قوم بنے گی۔ سنی جماعتی اہل حدیث جتنے بھی فرقے ہوں گے سب ایک ہی رسی کو تھامیں گے، ایک ہی جماعت ہوگی، ایک ہی رسی تھامیں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں رسی ہے، پھر ہمارے ہاتھ میں رسی ہے، یعنی قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا ہے۔ اب اس کو کون سی رسی پہنایا جائے گا؟ قرآن کے بدل کون سی رسی آتی ہے؟ دیکھو، حبل من مسد، حبل ہوگی رسی کھجور کی۔ آپ بتائیں گے؟ ایک کام میں کرتی ہوں، حبل کی آیت یاد ہے؟ حبل اللہ جمیعہ، سورہ آن لائن، جی باجی، کھولا ہے کہ جی باجی؟ حبل اللہ جمیعہ کہاں پہ آتی؟ کھولے، کون سی سورہ میں ہے؟ حبل الجمیل احکامہ سورہ کون سے سورے میں ہے؟ دیکھو، آپ پیپر میں لکھے ہیں نا، آپ دیکھو، آپ لوگ دیکھو۔ یاد آیا نہیں آیا؟ اب پرسوں بولے نا آپ لوگ مجھے سورہ آل عمران باجی، آیت نمبر 3 103۔ کھولو، اب پرسوں بولے اتنا جلدی بھول گئے؟ جی وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا 103 یاد رکھو نا، 103 103 103 رسی 1 2 3، ایک اللہ تعالیٰ کی رسی اور ہم، ایک قرآن، 3 جن، 103۔ دیکھو، وَاعْتَصِمُوا حَبْلَ اللَّهِ جی جَمِيعًا، باجی، پکڑو مضبوطی سورہ سے آل رسی عمران۔ کو، پکڑو مضبوطی سے رسی کو۔ کون؟ پکڑو رسی کو مضبوطی سے، یعنی کہ قرآن کریم کو عمل کرو مضبوطی سے۔ آخر میں میں یاد دلاتے جاؤں گی انشاءاللہ۔ بولے سب؟ آگئی آیت یہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی السلام رسی۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 103 آل عمران میں آیت کھولو آپ ہی۔ اوکے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ چھوڑو، اتنا یاد رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی۔ اب یہاں ام جمیل کو کہا جا رہا ہے حبل اللہ جمیعا، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ حبل حج میں من بھی آتا ہے مسد۔ باجی، ہاں، سورہ حج میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 78۔ لکھو وہیں پہ، آل عمران میں لکھو، آمنے آل عمران میں اوپر لکھو، بولو زور سے سب کو۔
سورہ حج کھولو سورہ حج 78 دیکھو. چلے اتنا دیکھ لیا، آگے بڑھ جاؤ. موڑو پھر پیج کو موڑو، پھر دعائیں کرتے چلے جلدی آؤ. فی جیدہا حبلم، حبل رسی. کون سی رسی؟ مسد، کھجوروں کے کانٹوں کی رسی پہنایا جائے گا. گلے میں اس میں ہار بیچ کے جمیل میرے نبی کو تکلیف دینے کے لیے بیچا تھا. قیامت میں اللہ تعالیٰ کانٹوں والی رسی گلے میں ڈال کر کھینچیں گے، سر کے اوپر کانٹے ڈالیں گے، اتنا لا دیں گے کانٹے اس کا بھیجا کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں عذاب دینے والے ہیں. مجھے بتاؤ اس کو سورے کو کون نہیں پڑھیں گے؟ میں تو ہر نماز میں بھی پڑھوں گی اس سورے کو. اللہ تعالیٰ اسے کانٹے کے رسی پہنائے، اس کے سر پہ لا دے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے ابو لہب کو. سورۃ الاخلاص. اللہ تعالیٰ کا بایو ڈاٹا. محسنہ وسیع ذرا میوٹ کریے گا، شکریہ. میوٹ کر دیں، بٹن دبائیں. اس والا بٹن پتہ ہے، بیچ والا. ہاں جی ہو گیا الحمدللہ. دیکھیے اخلاص، سورہ اخلاص آئے آخر کے چند سورے، چار پانچ سورے ذرا میں آپ لوگوں کے دل میں اتارنا چاہتی ہوں کہ ضروری ہے بسم اللہ تعالی. اخلاص جو ہے، جب یہ دین بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عبادت کرو، وہ اکیلا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ جوڑو. اخلاص خاص اپنے رب کو خاص ایک بنا کے عبادت کرو. تو کیا پوچھنا ظالم، اللہ کا خاندان کون ہے؟ اب یہ قریش کے خاندان کے ہے نا، وہ کون سے خاندان سے ہے؟ اللہ تعالیٰ بایو ڈیٹا پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کا بایو ڈیٹا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا بایو ڈیٹا پڑھے گا اس کو 10 جز قرآن پڑھنے کے برابر ہے. 10 جز قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو 10 جز قرآن پڑھیں گے تو 3 بار پڑھ لیں گے تو ایک مکمل قرآن ہوگا. آپ لوگوں کو میں نے عادت کرائی ہوں بسم اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن مکمل ہوتا رہے گا. یہی وہ برکت ہے ہم سب آزمانے سے سیکھیں. یہی وہ برکت ہے اتنے سارے لوگ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. آپ اس کو اپناؤ. ایک صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان سب کو امیر بنا کے ایک کو، تو انہوں نے کیا کرتے تھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا پڑھتے تھے. سارے صحابہ تنگ آ گئے تھے. آنے کے بعد شکایت کرتے، ان کو بلاتے ہیں، تم نے کیوں کیا ایسا؟ مجھے محبت ہے اس سورے سے. پھر اور ایک امیر کو بنائے تھے، انہیں منع کر دی، امام تھے، میں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا اگر سورہ اخلاص نہیں پڑھنا ہے. تم کہتے میں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا. اب انہوں نے کہا نہیں، مجھے محبت ہے اس سورے سے، بہت محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جو انسان میرے اس سورے سے محبت کرے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. میرے پر بہت علماء بھی کرے کئی جگہ پہ نماز پہ، مجھے کیوں تم اخلاص ہمیشہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ صحابہ کو اللہ نے پسند کیا ہے، یہ عمل میں بھی کروں گی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس سے محبت کرے گا. میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. یقیناً مجھے محبت ہے اس سورے سے، حد سے زیادہ، میری جان سے زیادہ محبت ہے. بڑے شوق سے پڑھاتی ہوں سورہ کو. زندگی بھر اگر ایک سورہ پڑھانے کے لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی پڑھا کہ مر جاؤں گی میں. یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، اللہ کا خاندان اللہ نے بتایا ہے. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. آپ لوگ اللہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ کہتے نہیں ہیں. قل هو اللہ کا سورہ نہیں ہے، قل هو اللہ کا سورہ ہے. کینسل کریے گا الف کو، او اور لام کو رنگ بناؤ، جوڑ دو. قل هو اللہ احد. عرب میں واللہ بولنے سے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی. واللہ بولتے ہیں اللہ کی قسم. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم ہے کہ اللہ ایک ہے. قسم کھاتے ہیں اپنی، کہتے ہیں میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ماں
ماں باپ بھی نہیں، میرے بیوی بھی نہیں، میرے بچے بھی نہیں، میرا دوست بھی نہیں، میرا یار بھی نہیں، کوئی نہیں، میں اکیلا یکتا ہوں۔ جس نے اس کو کہہ دیا وہ لا الہ الا اللہ کو اپنایا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، یعنی قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم ہے اللہ کی کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی گارنٹی کیا ہے تمہارے پاس؟ ہم تو دیکھے نہیں اللہ تعالیٰ کو، کیسے مانیں گے وہ ایک ہے؟ کیونکہ بارش ایک ہی ٹائم آتا ہے، صبح شام ایک ہی ٹائم پہ آتی ہے، آتا جاتا کوئی نہیں۔ دو اللہ ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، دو خدا ہوتے، ایک خدا بولتا صبح ہو جا، صبح ہو گئی، دوسرے خدا کو ضد آتی، وہ بولتا وہ بھی صبح ہو جا، پھر وہ بولتا رات ہو جا، رات ہو جاتی۔ یہ یہاں پہ ضد ہوتی ہے نا۔ علماء کو کھڑا دو، دو علماء کو، وہ ایک الگ بیان کریں، یہ الگ بیان کریں، وہ کیسے لگے گا؟ پاگل پن۔ نظام کتنا نیٹ جا رہا ہے، کتنا خوبصورتی سے چل رہا ہے، کیا حسن و جمال ہے، کیا سورج آتا ہے، کیا سورج جاتا ہے، کیا چاند آتا ہے، کیا چاند جاتا ہے، رات کیسے آتی، صبح کیسے آتی ہے، وقت کیسے ہوتا ہے، سورج کیسے ڈھلتا ہے، بارش کیسے آتا ہے، سمندر کیسے بھرتے، ایک نظام، ایک اللہ۔ آپ اتنے سارے ہیں آن لائن، اتنے سارے ہیں آپ لوگ، پورے لوگ ہیں آپ کے سامنے، آپ سب خاموش ہیں، پورے سن رہے ہیں۔ میں ایک ٹیچر ہو کر اکیلی پڑھا رہی ہوں، سب کو سمجھ آ رہی ہے، آپ پورے مل کے پڑھاؤ، کیسے آوازیں آئیں گی؟ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ دلیل خود تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ کیوں نہیں مانتے اللہ ایک ہے؟ بے شک ہم سب اپنے دل سے، اپنے دل سے، اپنے دل سے، اپنے خون سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اللہ کی اذن سے ہم نے سیکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ایک ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ صرف یہ اکیلا زندہ ہے۔ اب آیت الکرسی اٹھاؤ، کمپلیٹ ہوگا قرآن کا کانٹرا سے بھی۔ آیت الکرسی آیت نمبر کیا آتی ہے؟ تلک رسول، آیت نمبر بولی آیت الکرسی کی۔ نہیں معلوم تو خاموش ہو جاتے ہو، بولا کرو۔ 185 ہاں 185 ہے نا باجی؟ 255 255 کھولو، 25555 255 کھولو۔ یہ قرآن کریم جتنا میں نے محنت کری اس کا کچھ تو فائدہ اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی تھا میری آواز کو صحیح کرنے والا؟ کوئی نہیں نا۔ وہ ایک زندہ کو پکارا نا میں نے، ہائی زندہ ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھو اس کی بات کہتے ہیں قیوم، تھامنے والا ہے، لا تاخذو، نہ اسے آتی ہے اونگ، غور سے دیکھنا، لا تاخذو نہیں آتی اس کو اونگ، وا اور لا نہیں نوم، نیند، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ یہ چار چیزیں ہم نے آیت الکرسی میں پڑھ لی ہے۔ اوکے، ہم پڑھ لیے۔ ہم کہتے ہیں ولی بھی زندہ ہیں، ولی بھی دیکھ رہے ہیں، ولی بھی سنتے ہیں ہماری بات، ولی بزرگان دین سنتے ہیں، تو وہ بھی زندہ، اللہ تعالیٰ بھی زندہ، دونوں زندہ، تو اللہ ایک نہیں ہوا، اللہ انیک ہو گئے، کافی اللہ ہو گئے۔ اللہ ایک ہی ہے جو زندہ ہے، جو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب کچھ دوبارہ اٹھایا جائے گا، سب کچھ جو باتیں ہیں صرف اکیلا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر بزرگان دین بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو دو اللہ ہو گئے۔ آپ کے کتنے اللہ ہیں؟ آپ کتنے اللہ کا ایمان رکھتے ہیں؟
یہ ایک اللہ، صرف وہ زندہ، کلو نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ انک میتون و انہم میتون، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وفات آ جائے گی، آپ بھی انتقال ہو جائیں گے۔ سارا قرآن جھوٹا ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری آیتیں جھوٹی ہیں۔ آخر میں اس کا مجھے خلاصہ کرنا تھا، پڑھاتی رہی، انڈر لائن کراتی رہی۔ اب یہ سارا قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پڑھتے کیوں ہو؟ گھر میں رکھتے کیوں ہو؟ مسجد میں پہنچا دو، تم مانتے نہیں ہو قرآن کو۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اکیلا زندہ ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں، بزرگان دین بھی زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں گے۔ سورہ زمر میں کہہ دیا آیت نمبر 3 میں، بالکل بھی نہیں لے کے دیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، میں کچھ ان کو دیتا نہ ہوں، نہیں ہوں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہی بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، مزار پاک کے پاس جائیں گے تو بھی نہیں سنیں گے۔ یہ عقیدہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے بتائے گئے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، کہ جب آؤ گے معاذ، تم جب جا رہے ہو، امیر بنا کے بھیجا تھا کہیں، میں معاذ تم آؤ گے میری خبر کے اوپر سے گزرنا، یعنی کہ میری وفات کی خبر دے دی تھی آپ نے، اپنی وفات کی، گزرنا، میں تم کو ملوں گا قیامت میں، محشر میں پہچانا جائے گا، میں پہچانوں گا تم کو وضو کے اعضاء سے، تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے، تمہارے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، میری امت کو میں پہچانوں گا وضو کے اعضاء سے۔ اب کون نہ وضو کرنے کے لیے تیار نہیں، دیکھیے گا۔ یہ آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں نا، شرم آنی چاہیے انسان کو۔ آیت الکرسی ہر درگاہ کے پاس لگاتے ہیں، مگر معنی نہیں جانتے۔ معنی نہیں جاننے سے ہم نے شرک و بدعات اتنے کیے ہیں۔ معنی جس دن میں جانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف میں تیری عبادت کرتی ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتی ہوں، یہ ہے اللہ ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت الکرسی یہ کا نمبر 255 ہے نا، سورہ اخلاص کے پاس لکھو، 255 آیت الکرسی بول کے لکھو، یاد رہے گا آپ کو، میں جو سکھائی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا مطلب الوجود، ہمیشہ وجد میں رہتا ہے، ہمیشہ جلال و نور میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ صمد کا مطلب بے نیاز، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں امیر، سب کچھ اسی کا ہے۔ لم نہ، قرآن کریم میں کئی جگہ آئے گا لم لم لم، لم کا مطلب نہ، یا وہ، لد والد، یلد وہ والد، لم یلد نہیں وہ کسی کا والد، مطلب نہ وہ جنا، باپ تو جنتا ہے، نہ وہ جنا، اور لم نہ یولد، یا کو چھوڑ دیں، یا کا مطلب وہ، یا کو نکالیں، اردو اسپیکنگ نارتھ انڈین ساؤتھ انڈین سب کو آتا ہے۔ وہ لام دال ولد، وہ لام دال ولد بیٹا، یا وہ بیٹا، لم یولد نہیں وہ بیٹا کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نہ باپ کسی کے، نہ اللہ تعالیٰ بیٹے کسی کے۔ وا اور لم نہ، یکن وہ ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، اللہ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے جیسا، اللہ تعالیٰ کا ہم شکل، احد یہ ایک بھی نہیں ہے پورے کائنات میں، اس لیے اس کو 10 جز کا ثواب دے دیا گیا ہے۔ اگر میں کھول کے نہیں سمجھاؤں، اس کی قدر نہیں جان پاؤ گے تم، کہ یہی قدر ہے کہ 10 جز کے برابر ہے، کہ اللہ نے اپنی پوری اس میں وحدانیت کو کھول دیا ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے خالص عبادت، یہ ہے خاص رب کو ماننا، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ سب پہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ الفلق، فلق اور ناس، یہ 2 سوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا۔ آپ سوچتے کہ آپ بیان کرے مگر کرے نہیں ہوتے، آپ سوچتے کہ وہ کام کر دیا میں نے، کرے نہیں ہوتے، آپ سوچتے وہ بیوی کے
पास हो गए, जाकर आए घर को, मगर सोचते मगर गए नहीं होते। ये असरात हो गए थे जादू के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो अल्लाह ताला ने एक था बच्चा, एक बच्चे को भेजे थे, आपकी महफिल में आके बैठता था, बैठा बैठा आपके सर के बाल लेके गया। आप याद रखिए, बाल पे जादू होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। आप अपने बालों का एहतियात करें, उठा के कचरे में बाहर ना फेंकें, कचरे में लपेट के डालें, किसी के हाथ ना लगे। जादू होता है बालों से, आपके कपड़ों से ये ले जाते हैं। तो जादू कहाँ आया था? सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के टाइम पे जादू की किताबें आसमान से ही आई थी। पूरा पोल खोल रही हूँ मैं, हकीकत पूरे दीन की ला के रख रही हूँ ताकि दीन हमारा ख़ास हो जाए। आसमान से जादू की किताबें आए थे, तो आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुर्सी के नीचे छुपा दिए थे। उनके वफ़ात के बाद जादू की किताबें निकाल लिए, याद है ना? हारूत और मारूत दो फरिश्ते जो सिखाते थे, जब तक नहीं बोलते ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। हम पढ़ चुके हैं ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कोंगी में लपट कर, एक मोम के पुतले में लपट के, बौड़ी के नीचे, एक सूखी बौड़ी के अंदर नीचे जाके इसको रख कर, इसको दबा के उसके ऊपर पत्थर रख कर ये अमल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जो जादू को नहीं मानता वो मोमिन नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। जादू को मानना ज़रूरी है, ये लाजिम है जादू। मगर जादू अगर अल्लाह ने भेजे हैं तो उसका तोड़ भी भेजा है। अल्लाह ताला दुनिया में अगर बीमारी भेजे हैं, बीमारी से पहले उसका इलाज भेजे हुए हैं। आप कहते हैं शिफा नहीं, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज़ को जादू का असर खोलने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम से आपने मुअज़्ज़ताइन ये दो सूरे भेजे। आप पढ़ते हुए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बॉडी तक पहुँचे, वो चीज़ों को खोल के निकाला। ये 11 आयतें हैं। देखिए, मैं इलाज भी सिखा रही हूँ ताकि आप लोग, मैं रहूँ दुनिया में या मैं मर जाऊँ दुनिया से, मुझे अजर तो आता रहेगा। ये बच्ची कर रही है, मैं कर रही हूँ, दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, जो जो साथ दे रहे हैं, आप सब साथ दे रहे हैं, आपको हम सबको अल्लाह ताला अजर दुनिया में भी दें, मरने के बाद भी अता करें। ये वो अजर है कि क़यामत की तक हमने आता रहेगा, कोशिश करेंगे हम पूरे। तो नास और फलक की 11 आयतें हैं, गिनती करके देखिएगा, गिनती करके देखिए। सूरह फलक में 1 2 3 4 5 आयतें हैं। सूरह नास में देखो, आखिर में देखो 6 आयतें हैं। टोटल मिला के 11 आयतें हैं। 11 आयतें। देखिए, मैं जादू का भी, हमें इस्लाम ने इल्म बहुत गहरा है, कुरान करीम बहुत चीज़ें सिखाता है। लोग कहते हैं कुरान से अमल करते हैं तो वो जादूगर हैं। कोई कुरान से अमल नहीं करता, कुरान पढ़ के उस पर अमल करना ये हमारे लिए है ज़रूरी। ये सिखाया अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से, इसलिए हम ये जानते हैं। फिर 11 आयतें पढ़ेंगे तो 11 जादू की घंटियाँ खुल जाएंगी। मेरे पर कितने लोग जादू करते हैं, मैं कुरान मुकम्मल ना करूं, कितनी तकलीफ़ें उठाई मैं, सर कैसा होता, मैं सो जाती, बेकरारी करती, अल्लाह ताला को पुकारती, मगर नास फलक पढ़ के दम करती, फिर सीधे हो जाती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दम है कि आप सोने से पहले टेक लगा कर बैठते, पैर लंबे रखते थे, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ते थे 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐसे 3 बार पढ़ते, फिर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर 3 बार पढ़ते कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर पढ़ते दरूद इब्राहिम, हथेलियों पे दम करते, सर भेजा है ना हमारा, उसकी तरफ हाथ फिराओ, ऊपर से, चेहरे से, सीने से, पेट से, शर्मगाहों से, पैरों से पूरा उतारें। जो जिन्न है वो भी हट जाएगा, जो जादू किया है, जो तकलीफ़ है, जो थकान है, सारा उतर जाता है।
3 مرتبہ ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. میں تھک کے چور ہو کے مردہ بن کے رہتی ہوں بستر پہ، مگر بیٹھ کے آنکھ بند کر کے ہی میں کرتی ہوں. نیند آ جاتی ہے، 3 مرتبہ کر کے سوتی ہوں. صبح تک میں اچھی ہو جاتی ہوں الحمدللہ. جس کا جادو ہے وہ جادو ان کو اللہ واپس توڑ ان کو دیتے قیدے کا. میں فارغ ہو جاتی ہوں. تو آپ سب ایسا عمل کریے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل سکھایا ہے، اللہ کے لیے آپ صدقہ کریے گا. اب اتنا سارا قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ اتنا سارا قرآن سکھایا. آپ کیوں نہ ایک 500 روپے یا 100 روپے یا 50 روپے، اللہ ہمیں تیرے نام کا صدقہ کرتے ہیں، تو نے ہمیں قرآن سکھایا نا، شکرانہ ادا کریں تو ہمیں برکت زیادہ آئے گی. تو آپ سب مل کے کل صبح ہم قرآن ختم کریں گے. آج کل ہم صدقہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی صدقہ کروں گی، آپ بھی کریں گے، کسی ضرورت مند کو دیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا. تو الحمدللہ میں شروع کرتی ہوں سورہ فلق. آن لائن ذرا کھولو. آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ باجی. جی الحمدللہ بھائی. الحمدللہ. اور الحمدللہ سمجھ میں آیا. اور الحمدللہ جی. الحمدللہ. تو اس کو یاد رکھ لینا. کیا بولے؟ آپ سب یاد رکھ لینا. سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ ریکارڈ ڈال لینا. میں پڑھتی ہوں سورہ فلق. فلق کا مطلب فلق کا پھاڑنا، شق کرنا. قد افلح، بیج کو پھاڑنا، دل کے اندر پھاڑ کر اپنی خواہشوں کو نکالنا، اس میں اللہ کی محبت کو پیوست کرنا. سورۃ الفلق مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کی شان دیکھو. آن لائن انٹرنیشنل جڑ رہے تھے، سب دور تھے، گھر نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم ہی نہیں کرنے دیے. سب کا حق سب کو مل رہا ہے. آن لائن ہی ختم ہو رہا ہے قرآن کریم. کیا شان رب ہم سب کو محبت کرتا ہے. دیکھو، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل میں نے سیکھا نا، عابد میں عبادت کرتا، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. عابد میں عبادت کرتی ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. قل اعوذ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، جو پالتا ہے، جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں. فلق، صبح کے رب کی، جو پھاڑتا ہے، پھاڑ کے نکالتا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کے اجالا نکالتا ہے، صبح لاتا ہے. ڈان، ارلی مارننگ، ارلی مارننگ، ایک دم صبح سویرے. میں اس رب کی قسم کھاتی ہوں، اس رب کی قسم یعنی کہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، من سے، شر شر سے، شر کا مطلب برائیاں، برے کام. خلق، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. کتنی عظیم ہے دیکھو یہ بات. ہر برائی شیطان نے پیدا کیا ہے، میرے رب نے بنایا ہے. شیطان کو اس نے پیدا کیا ہے. جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو اس نے پیدا کیا ہے. سانپوں بچھوؤں کو، میرے نبی کو ایک بار بچھو ڈنک گیا تھا، بچھو کاٹ گیا تھا. نمک کا پانی لیے، دھوئے، پھر آپ نے اس کو دم کیا. کئی قصے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو خلقہ اس نے پیدا کیا. اللہ کو بول رہے ہیں اس چیز سے مجھے بچا لے جس چیز سے تو نے پیدا کیا ہے. یہ شیطان کو تو نے پیدا کیا ہے، یہ چور کو تو نے پیدا کیا ہے، یہ ڈاکوؤں کو تو نے پیدا کیا ہے،
یہ برے لوگوں کو تو نے پیدا کیا. یہ جو میرے رشتہ دار مجھے جادو کہتے ہیں، ان کو تو نے پیدا کیا، جادوگر کو تو نے پیدا کیا، جادو کو تو نے بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں میرا رب کتنا ہم پہ مہربان ہو گیا ہے، اتنا سارا علم دے رہا ہے ہمیں. سبحان اللہ. میں اس رب کی پناہ میں آتی ہوں جس نے شر کو بنایا ہے. ومن شر غاسق، او بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا ہم لوگ، او آگے آپ بڈھا نہیں بولنا، صحیح آ جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بولو، فرشتے آ رہے ہیں بولو، لے کے جائیں گے نہیں بولو. اسی لیے ہمارے گھروں میں برکت ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہم نے پکڑ لے آ گئے. اور من سے شر سے برائی سے، غاسق اندھیرا. ڈراتے نہیں غو بول کے، اندھیرا جو اس نے پیدا کیا وہ اندھیرے کے شر سے تو بچا لے. اللہ اندھیرے تو ہی تو بچایا ہے. اندھیروں کی برائیاں، شیاطین، جنات، پریاں جو بھی ہوتے ہیں، یہ ساری برائیوں سے تو بچا لے. کتنی عظیم بات ہے. پڑھ کے جسم پہ دم کر دیں گے تو ایک سیل ہو جائے گا، تمہارا جسم کور ہو جائے گا، کوئی جن چھو نہیں پائے گا، کوئی جادو چھو نہیں پائے گا. جسم کو ٹچ کرنا ہے، وہ عبادت کر کے پھونک کے ٹچ کرنا ہے پورے جسم کو. پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ کہاں جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کے پر اتارنا ہے. میں کیا جادوگر ہوں؟ نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے. اپنے آپ کو، جسم کو نا پورا دم کر دینا اس کو ہتھیلیوں میں. اور ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا، کہہ رہے تھے مجھے جو زہر دیا گیا تھا، ایک عورت نے زہر دیا تھا میرے نبی کو. شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ کو جب میں عورت کے بارے میں کہتی ہوں. میں ایک عورت ہوں، میں محبت کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، اپنی جان سے زیادہ میں پیار کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے حلق میرا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کس حال میں بھی رہ جاؤں، اللہ اس کے رسول. زہر پلایا تھا بکری کے گوشت میں ڈال کے، وہ کٹ رہا تھا جسم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ کے نبی کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جسم پہ پھیرتی ہیں. موت سے پہلے بھی. آخر میں یاد دلا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اللہ تعالیٰ نے. انا للہ انا الیہ راجعون. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور من سے شر برائی سے. برائیاں کون کرتے ہیں؟ مرد کرتے ہیں یا عورتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے، اتنی تعریفیں میں عورتوں کی جتنی کر چکی ہوں، حقیقت عورتوں کی تعریف اللہ نے کیا ہے. چند بری عورتوں کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ابو لہب کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، ان 3 ظالم ہیں، پلس چوتھے ہم ظالم تھے. نفاسات، پھونکے مارنے والیاں. ساس ستاتی ہے تو کوئی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں. بہو ذرا بیٹی کو لے کے ہٹ رہی ہے تو عامل کے پاس چلے جاتے ہیں. شوہر تنگ کر رہا ہے، عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرتوں کے پاس چلے جاتے ہیں. مزاروں کے پاس بیٹھ کے نیمبو سینے کو لگا لگا کے مرد اتارتے رہتے ہیں، پھونکتے رہتے ہیں، چھوتے رہتے ہیں جسموں کو، بیٹھے رہتے ہیں عورتیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمیں درود پڑھ کے دھاگے کی گانٹی میں ڈال کے پھونک کے پہننا سکھائے تھے. یہ بھی حرام ہے. حرام علیک، ہذا کلو حرام، کلو حرام. پھونکے مارنے والیاں ہم نہیں بنیں گے. ہم کہیں نہیں پھونکتے. پھونک وہ مارتے ہیں، گھانٹی میں نہیں مارنا.
پھونک مارو، دم کرو، قرآن پڑھ کے پانی پہ پانی اچھالو پورا گھر، یہ دم جائز ہے۔ کھانے پہ دم کرو، پوری دیگ پہ نہیں کرو، تھوڑے کھانے پہ دم کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یا غوث المدد نہیں کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لو، کھانے پہ دم کر کے کھا لو، جسم پہ آپ دم کر لو۔ دم کہیں بھی کر سکتے ہیں مگر گھانٹی میں بالکل بھی نہیں۔ پھونک ماریں گے، گھانٹی میں نہیں ماریں گے۔ فی میں اخد گرہ، گھانٹیاں، گروہ میں، گھانٹیوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے بتاؤ کون آپ کو جادو کرے گا؟ سسرال میں سے کوئی ہو، میں کیسے ہو، کوئی بھی ہو، آپ پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پہ پھونکے اتار لیں گے اپنے جسم کو۔ نہ نیمبو اتاریں گے، نہ مرغی اتاریں گے، نہ بکرا اتاریں گے، نہ انڈے اتاریں گے، نہ جھاڑو کی کاڑیاں اتاریں گے۔ اللہ میری ماں کے ہاتھوں کو معاف کر دے، انہیں جھاڑو کی کاڑیاں بہت اتارا کرتی تھی، نظر لگ جاتی مجھے۔ انڈے بہت اتار کے پھوڑتی تھی، مرغی لے جا کے پھوڑ کے کہیں چھوڑ دیتی، مرغی کو اتار کے کہیں سمندر پہ چھوڑ دیتے، بکرا لے کے آتے، بیمار ہو گئی بول کے بکرے کو سر لگا کے دو۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ہمارے اسلام میں 2 ہتھیلیوں میں پھونکنا ہے، پھونک کے پورے جسم کو ہاتھ پھیر لینا ہے۔ بچوں کو بھی جو بھی ہے اس کو یہی دم کرنا ہے، یہ ہے دم۔ ومن شری، اور من سے، شری برائی سے، حاسدن، حسد کرنے والا۔ حاسد کسے بولتے؟ حسد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب کو اردو بات کرنے والوں کو سمجھ اچھی آ جائے گی۔ حاسد، حسد کرنے والا۔ اذا، جب، حسد کرے، حسد کرنے والا جب وہ حسد کرے، اے اللہ مجھے اس کی شر سے بچا جو حسد کرنے والا جب مجھ پہ حسد کرے۔ میں پڑھتی ہوں تو بچتی ہوں، نہ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ایک عورت ہو کے دین پھیلا رہی، اپوزیشن ہمارے خلاف بول رہی ہے، درگاہوں کے خلاف بول رہی ہے، باقی کتابوں کو بول رہی ہے نہیں پڑھیں، صرف بولتی ہے قرآن پڑھیں۔ کتنا حسد کر رہے ہیں، کتنا عمل مجھے بھیج رہے ہیں، کتنا جادو بھیج رہے ہیں، کتنے جن بھیج رہے ہیں۔ صرف یہ 2 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں، سبحان اللہ۔ یہ 3 آیتوں کا جوڑ ہے، یاد رکھ لینا، یہ 3 آیتوں کا جوڑا ہے۔ 3 3 3 9، یہاں بھی دیکھ لو گنتی، 3 اخلاص، 3 فلق، 3 ناس، 9 ہو گئے۔ شروع میں ایک درود ابراہیم، آخر میں ایک درود ابراہیم، یہاں بھی 11 ہو گئے۔ میں کہتی ہوں نا، قربان جاؤں محمد رسول اللہ پہ، صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قربان جائیں اس نبی پہ۔ جادو کا تک علاج سکھا کے گئے۔ کون ہے آج کے دور میں جادو کا علاج سکھاتا ہے ہمیں؟ کوئی ہے؟ 40,000 دو، 20,000 دو، کٹے عورتیں دے کے آتے ہیں، مگر وہی پیسے غریب کو دے دو جی، پہلے دیتے تھے نا، نہیں پہلے بولے تو کہیں سے قرض وام کرتے تھے، اب نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے رکھ لو بیٹے، آپ رکھ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ غریبوں میں تقسیم کرو، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو۔ اب ہم پڑھتے ہیں ناس، سورۃ الناس۔ ناس کا مطلب انسان، یاد رکھنے کے لیے، ناس کی چٹکی جو ناک میں لیتا ہے انسان ہی لیتا ہے نا، بکرے تھوڑی لیتے ہیں۔ ناس انسان۔ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اچھا، قرآن ختم کرنے آ رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ معاوضہ مانگوں؟ نہیں،
میں شکریہ بولنے کے لیے بولوں؟ نہیں۔ کوئی اجر کے لیے بولوں؟ نہیں۔ یہ جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ ہمیں آخرت میں عطا کر لے، آخرت میں عطا کر دے۔ آخرت کو جو ترجیح دے گا یا دنیا میں ختم ہو جائے گا، جی ہمیں شکرانہ بولو، جی عطا کرے نا، ہم نہیں چاہیے آپ کا شکرانہ، آپ اپنے پاس رکھ لو، نہیں چاہیے۔ دعا کرو، جی مجھے دعا نہیں چاہیے تمہاری، مجھے دعا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جتنی دعائیں وہ آپ ہمارے لیے کر کے گئے ہیں وہ اللہ ہمیں ہمارے حصے میں عطا کر۔ ہم ربنا بھی پڑھیں گے، بائے گا میں پڑھاؤں گی کہ رسولوں نے دعا کر کے گئے ہیں، جو وعدہ تو نے رسولوں سے کیا ہے ہمیں وہ عطا کر اللہ۔ یہ ہم 40 ربنا میں ہم پڑھیں گے۔ اب میں آپ سب کا شکرانہ ادا کرتی ہوں، آپ سب جڑے، پڑھے، سیکھے۔ آپ میرے سے وعدہ اتنا کرنا، مجھے وعدہ کرنا، آپ اپنے خاندان والوں کو یہ آڈیو جو آتی ہے لنک ہم بھیجیں گے، آپ جوائن کر دیں گروپ میں، لنک اپنے خاندانوں کی طرف بھیجیں۔ ہم نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم جڑیں گے، سب مل کے رہیں گے، مل کے جوڑیں گے، تو سب تک پہنچا دیں، سب تک یہ دین پھیلا دیں۔ آپ نے جو سکھا، اٹھے بیٹھے قصے جتنے سیکھیں دوسروں کو پہنچاتے رہیں، یہ تمہارا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ، اے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 4 نہریں جڑی ہیں، چاروں عطا کر دے، آب کوثر بھی عطا کر دے، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی 4 نہریں بھی عطا کر دے، آب کوثر عطا کر دے، تیرے ہاتھوں سے شراب عطا کر دے، تیری پناہ مانگتے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اوذو پناہ میں آتی ہوں، بربی رب کی، ناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے کیا ہے، لوگوں کے بادشاہ کی، پھر معبود لوگوں کے الہی کی پناہ میں آتی ہوں، من سے شر برائی، آپ نے یاد رکھ لیا، شر برائی، وسواس وسوسے، دل کیا کرتا ہے، نہیں ابھی چلو اٹھو کچھ کریں گے، بہت پڑھ لیا ہمارے بھی۔ آج ہی مجھے کسی نے کہا، کچھ مجھے کام بھی تھا، بیچ میں کچھ کام تھا، اللہ کا احسان ہے وہ بھی ہو گیا، کہیں جانا تھا مجھے، کہیں کچھ جو بھی تھا کام میں جانا تھا، تو کہتے ہیں جاؤ نا، ابھی اتنا پڑھائے چھوڑو نا، اب اور کیا پڑھاتے ہو، بہت پڑھا لیے تم، پورا مہینہ پڑھائے، ابھی چھوڑو، جاؤ تم شاپنگ کرو، اپنے لیے کچھ کرو، خریداری کرو۔ بولے میں کہاں نہیں کری ہوں خریداری، تو خریداری ہی تو کر رہی ہوں، مگر میں آخرت کی کر رہی ہوں، ہمیشہ کی خریداری کر رہی ہوں، دنیا کی خریداری کم نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم آخرت کی خریداری کر رہے ہیں، تو آپ آخرت کی خریداری کر رہے ہیں۔ یہ وسوسے ڈالے گا انسان، اسی کو وسوسے کہتے ہیں، دل میں آپ کو بولیں گے چھوڑو جی، میں نے بہت سوچا 9 دن میں ختم کرنے کے لیے، میں نے کہا کیوں، میں کافر ہوں کیا 9 راتری کروں؟ ڈانڈیا بجانے والے 9 رات 9 جاگتے ہیں، ہمارا رب تو 10 رات کہتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، 10ویں رات بھی منا لیں، آخری جینے کا دن منا لیں، اس سال کا آخری رمضان کی رات ہے، چاہیں گے تو بھی 7,000 یہ سبھی اجر نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا چاند رات سے، چاند دیکھنے تک پڑھتے رہ لیں، مانگ لیں، منوا لیں، راضی کر لیں اللہ تعالیٰ کو، الحمدللہ۔ وسوسے آپ کے دل میں آتے رہیں گے، آپ اس لیے استغفار زیادہ کرنے کی تلقین دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خناس، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، سامنے آتا نہیں ہے، ظالم چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، کبھی دماغ کے اندر جا کے، کبھی دل کے اندر جا کے،
کبھی ہاتھوں کی طرف جا کے ناخن بڑھاتا ہے، نیل پالش لگاتا ہے، کبھی ہونٹوں کی طرف جاتا ہے، ہونٹوں کو لپسٹک لگا کر وہ کرتا ہے، کبھی آنکھوں کی طرف چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے، کبھی کانوں کی طرف گانے سننے کے لیے، کبھی منہ سے باتیں لا یعنی باتیں کرنے کے لیے، کبھی قدموں کی لے چلتا ہے ایک برائی کے راستے پہ، چھپ چھپ کے آپ کو حملہ کرتا رہے گا۔ قرآن کریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیدھے سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اوپر سے نیچے سے، اوپر رب رہتا ہے، نیچے سجدے رہتے ہیں، دو طرف نہیں کر سکتا۔ خناس کو اگر جان لیں گے پورے قرآن کریم میں، آپ اگر یہ جان لیں گے، اپنے نفس سے بچے رہیں گے، شیطان سے بچے رہیں گے، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھیں گے اور عمل کریں گے، چلیں گے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ نہیں کر پائیں گے، قرآن کریم نہیں پڑھ پائیں گے، پڑھنے وہ دے گا نہیں، نفس کرنے دے گا نہیں، چھپ چھپ کر عملی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے بہت زور لگائی بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعَالَى۔ الذی، جو، پھر آ گیا دیکھو، یا وسواس آیا تھا نا، وسواس آیا تھا نا، یا کو سپریٹ کر دیں، دیکھو وسوسو، دیکھیں یا کو سپریٹ کریں۔ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کو یا آئے گا تو یاد رکھ لینا، وہ گزرا ہوا دن، وہ یا آج کا دن، یہ دونوں کو کہتے ہیں، سمجھے؟ یوسوسو، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے بہت وقت لگا کے اس کو کر رہی ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ یوسوسو، وہ وسوسے ڈالتا ہے، فی میں، صدور، سینوں میں، سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، مطلب دل کے اندر ڈالتا ہے۔ آپ کے بھیجے کو اتنا اٹیک نہیں کرے گا جتنا دل کو کرے گا۔ قرآن کہہ دیا نا، صدور، سینے کے اندر، دل کے اندر۔ بکرے کا دل کبھی لے کے آؤ، بقرعید بہت دور ہے، اس سے پہلے ایک دل لے کے آؤ، کاٹو دل کو، کتنے کھانے ہیں دیکھو، دل کے اندر ایک جگہ آتی ہے، اس کے اندر کالا ایک کچرا نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ غل۔ دل میں زہر ہے نا ہمارے، کسی کے لیے غصہ ہے، کچھ برائی ہے ہمارے اندر، اب اس کو ہم بات نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہم نہیں بولیں گے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہم نہیں چاہتے اس کو، یہ ساری باتیں جو غل، دل کے اندر غل، صدور کے اندر غل۔ اللہ نے کہہ دیا نا، دل کو صاف رکھیں گے تو جنت کو جائیں گے۔ اس کا میں علاج بتا رہی ہوں، آخر میں قرآن ختم کے ٹائم پہ میں آپ کو علاج بتا رہی ہوں۔ صدور، سینے کے اندر، دل کے اندر ایک خانہ ہے، وہ خانے کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ وہ نکالنے کے لیے اللہ کا دل، لا تطمئن القلوب الا ذکر اللہ۔ کسی کو یاد ہے آیت یہ؟ سب آپ بولیں گے، ہم صرف پوچھیں گے آپ کو، کسی کو آیت یاد ہے یہ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت نمبر یاد ہے؟ نہیں باجی۔ منی ٹائپ کرو، آپ کو اور ایک چیز سیکھ لو، کروم میں جا کے ٹائپ کرو، ایک آیت کا کچھ یاد ہے آپ کو، اس میں آیت نمبر دکھائے گا، آپ یہ بھی ذرا سیکھ لیں، تاکہ قرآن آسان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مگر قرآن کہتا ہے میں آسان ہوں۔ یسرنا القرآن فہل من مدکر، قرآن آسان ہے، کون ہے یہ سیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ ہم ہیں اللہ تعالیٰ۔ کھولو، باجی سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ایک سیکنڈ کے پہلے آپ نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، تسلیم بولے سے باجی۔ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان کیا؟ جی باجی۔ کھولو، رعد آیت نمبر
28. کھولو رات، بہنیں کھولیے گا. یاد رکھیں میرے مرنے کے بعد بھی یہ قرآن کا حصہ سکھایا گیا اللہ نے ہمیں. سورہ رات کھولو. رات بجلی کو کہتے ہیں. آپ کو رات کہاں نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ پیچھے انڈیکس کھولیں، وہ بھی سکھا دوں گی انشاءاللہ آج. انڈیکس کھولیں، پیچھے کھولا، 13واں سورہ ہے. 13واں سورہ. سورہ یوسف کے بعد آئے گا آپ کو. جی توبہ باجی. انفال کے بعد آئے گا. سورہ بولو، یوسف. خاموش نہیں ہونا، کچھ جواب دیں گے تو ہم سمجھ میں آئے گا. توبہ اٹھاؤ، توبہ کے بعد جاؤ. یونس کے بعد یوسف، یونس، سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف. ہود، سورہ یوسف، اس کے بعد سورہ رعد، آیت نمبر 28 باجی. کھولو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لائے اطمینان پاتے ہیں جس کے دل اللہ کی یاد سے ہوں. آپ کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا زور سے، دھیرے کریں گے دبا دے گا. قرآن آیت نمبر 110. بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کہتے تھوڑا زور سے بولو نا. اللہ کہو یا رحمان کہو، جو بھی کہو. اللہ کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تھوڑا زور سے پڑھیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ، ذکر، خبردار، وارننگ، یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، اطمینان پاتے ہیں دل. اطمینان پاتے ہیں دل. آپ لکھو، سورہ ناس کی طرف لکھو. صدور جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ رات 28 بول کے لکھ لو. نیچے ہو سکے تو یہیں پہ لکھ دو، وہ آیت کو دیکھ کے کاپی کر لو. ٹھیک ہے. ناس، الذی، جو وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ظالم عزازیل، جو وہ وسوسے ڈالتا ہے میں، فی میں، صدور، دل میں، سینے کے اندر، دل میں، لوگوں کے بھی، لوگوں کے، یہاں تک آ گیا، یہاں تک ہی رہتی ہوں میں، دوسرا بات میں سمجھاؤں گی. اوکے. لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی، بھلے وہ جنات ہو، جنات کی میں دلوں میں بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے. جن کے دل میں ڈالتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جن بھی ڈالتا ہے، انسان بھی ڈالتا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے، اے نہیں کرو با، اے چلو بہت ہو گیا پڑھا کے، او جی آج رات کو شاپنگ کو جائیں گے. وسوسے ڈالتا ہے انسان. تو اللہ سے پناہ مانگو ہمیں اس چیز سے بچائیں. الحمدللہ. ایک بار میں سورہ ناس پڑھتی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس
في صدور الناس من الجنة والناس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الف لام میم کھولیے گا. آج ہی مجھے کسی نے وسوسہ، ایک لیڈی نے ڈالا، اللہ ان کو ایمان دے، سب کو ایمان دے، سب کو ایمان دے، ایمان بھر دے دلوں میں. آواز بیٹھ گئی ہے، اگر زیادہ آج قرآن پڑھاؤں گے تو آپ کے دل میں افیکٹ ہوگا. میرا دل بھی مر جائے اس کے لیے اچھا ہے نا، قرآن کے لیے. سب کو ایمان دے، سب کو ایمان دے، سب کو ایمان دے. ایمان سے منور کر دے ہمارے دلوں کو، گھروں کو، قبروں کو، حشر میں ایمان سے بھر دے. سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ ہے سورہ فاتحہ. ایک کھانے کی جب تلاش تھی صحابہ کو، انہوں نے کھانا نہیں دیا گاؤں والوں نے، تو ان کے سردار کو بچھو کاٹ گیا. بچھو کاٹنے کے بعد انہوں نے کہا کوئی جانتے ہیں؟ یہ صحابہ بیٹھے تھے کہیں جا کے جھاڑ کے پاس، کھانا نہیں، بھوکے ہیں، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا. تب کوئی ہوٹل نہیں ہوتی تھی، کہیں بستی میں جاتے تو ان سے کھانا مانگ کے کھاتے تھے، لے لیتے تھے. تو کہا ٹھیک ہے، ہم علاج کریں گے تو معاوضہ لیں گے. کتنا لیں گے؟ چلے کچھ بھی لے لیں، آ جائے پہلے کر دیں. انہوں نے دم کیا. دم کرنے کے بعد بولے 30 بکریاں چاہیے ہمیں. 30 بکریاں لے کے آئے. 30 بکریاں لے کے آئے اور آنے کے بعد راستے میں پریشان ہو گئے، شاید ہم نے غلطی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے جا کے بتاتے ہیں. آپ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے ہم نے دم کیا، دم کے بعد 30 بکریاں لائے اور ایسا ہوا. بولے اچھا کیا دم کیا تم نے؟ ہم نے سورہ فاتحہ دم کیا. کتنے بار؟ 7 مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا. یہ دلیل بتا رہی ہوں میں، علاج آخر کا بتائی، علاج پہلا بتا رہی ہوں. دونوں علاج میں بتا کے جاؤں گی انشاءاللہ، ساتھ میں دعائیں کر کے جاؤں گی، تاکہ آپ کی دل سے دعا نہیں چاہیے مجھے، منہ پہ آنے بھی نہ دیں اس چیز کو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے حصے کے بھی بکرے رکھ دیں، یعنی عمل ٹھیک کیا. تو پوچھے تمہیں کیسے معلوم؟ یہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا دم کرتے ہوئے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ. لوگ بولتے ہیں 40 مرتبہ، لوگ بولتے ہیں 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، 13ویں کے 13، 14ویں کے 14، 15ویں کے 15 نہیں ہے، صرف 7. آسمان بنانے والے کا یہ فاتحہ ہے، یہ مفتاح ہے، یہ چابی ہے، یہ قرآن کی چابی ہے جو بیان میں بول چکی ہوں. بیان بھی سن لیجیے گا جو نہیں سنے ہیں. یہ پوری آیتوں سے پورا قرآن کھلتا ہے، سورہ فاتحہ سے پورے قرآن کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. یہ دعا پڑھیں گے تو پورا قرآن ملے گا، پورا قرآن معنی سے ملے گا. تو الحمدللہ یہ دم ہے، یہ شفا ہے، یہ جادو کا علاج ہے، کافی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر سورہ نساء کی آتی ہے 127 یا 27 یاد نہیں ہے مجھے، جس میں کہا گیا ہے کس کے لیے؟ آیت میرے خیال سے 69 آتی ہے نساء کی، 69 آتی ہے، کھول کے دیکھو. صالحین، صدیقین، شہداء کو ہم عطا کریں گے. سورۃ الفاتحہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ البقرہ مدنیہ. ہم ناشکر بالکل نہیں بنیں گے جتنے
آپ نے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، ہمیں بھی دیے ہوئے. ہم قرآن ختم کرنے سے پہلے ہم ایک چیز سیکھ کے جائیں گے، صبار شکور. ہم صبر کریں گے اور شکر کریں گے. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 نام ہے اللہ کے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. اللہ سے امید کرتی ہوں آئندہ سال ہم سب زندہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام پھر مل کے بیٹھ کے پڑھیں. مگر میں کہتی ہوں الف لام میم اللہ تعالیٰ کے حروف مقطعات ہیں. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک لایا وہ کافر ہے. یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے، جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے. ہم نے پرہیز کر رہے ہیں، پردے کا ہر چیز کا ہم نے نیت کی ہے تو ہم ایمان لائے ہیں، ہدایت ہمیں ملے گی ضرور. قائم کرتے ہیں نماز کو، کبھی نہیں کبھی ہاں نہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غریب کو بھی دیتے ہیں، امیر کو بھی دیتے ہیں، مسکین کو بھی دیتے ہیں، ہر ضرورت مند کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نوٹ پہ نوٹ جما کے نہیں رکھتے ہیں، ہمیں سارا پڑھ چکے ہیں. ہم خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. آپ کیا چاہیے آپ اس حساب سے خرچ کرے گا. ایک رہا اسلام، ہم اسلام لے کے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم ایمان لائے. نمبر 2 ایمان. آپ کو کون سا درجہ چاہیے اس حساب سے خرچ کریے گا. میں پورا خلاصہ آج کر رہی ہوں، جو بھی آج ہیں خوش نصیب ہیں. اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اللہ ہمیں خوش نصیبی عطا کیے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے دیا ہے تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے، میرا پیسہ ہے، آپ خرچ کریں. کس میں خرچ کرنا آپ پورا سیکھ چکے ہیں. سورہ توبہ میں بھی آتا ہے 7 طرح کے جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کریں. جو خرچ کریں کیسے خرچ کریں گے میں ختم کر لیتی ہوں. احسان کی حد تک خرچ کریں گے. فار ایگزامپل ہم کسی کو ڈریس دیں گے، ایگزامپل کسی کو کھانا دیں گے، ایگزامپل کسی کو خوشیاں دیں گے، ایگزامپل کسی کو پیار دیں گے، ایگزامپل کسی کو ہمدردی کریں گے. اول درجے کی کریں گے، اول درجے کی چاہت ایسا کریں گے لوگ یاد رکھیں آپ کو، پیچھے جا کے گانا نہیں گائیں، یاد رکھیں نہیں ہمیں وہ چاہت ملتی ہے، نہیں اچھا وہ کھانا کھلاتے، نہیں وہ اچھے آپ کو نہیں چاہیے کہ 7 دروازے سے داخل ہونا.
7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक तौबा का दरवाजा है जो हम छोड़ के बैठे हैं, तौबा नहीं करते, गुनाह नहीं छोड़ते। 8 दरवाजे जन्नत के, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। तौबा का भी साथ में ले लें तो 8 हो जाएगा। 8 दरवाजे से दाखिल होने के लिए खाना भी खिलाएंगे, सलाम भी करेंगे, अच्छे अखलाक करेंगे, पर्दा करेंगे, हर चीज़ शरीयत के हिसाब से ज़िंदगी करेंगे, तब जाके ये खर्च माल का, पैसे का, इल्म का, जिस्म का, सर का, सजदों का, रिके, हर चीज़ माल होता है। माल सिर्फ पैसा नहीं होता। हमने पूरा सीख चुके कुरान करीम। शुरू में कुछ इल्म नहीं था यहाँ पे, आज ख़त्म करके मैं समझा रही हूँ ताकि इल्म हमें है। और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया, हम यकीन करते हैं कि सहीफ़ इब्राहीम, सहीफ़ मूसा, तौरात, ज़बूर, इंजील सब अल्लाह ने नाजिल किए। जो आपसे पहले नाजिल किया, जो आप पे नाजिल किया, आप पे क्या नाजिल किया? कुरान को नाजिल किया। कुरान पे यकीन रख के चल रहे ज़िंदगी, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत होके रहेगी, हम जो भी कर रहे हैं वो लिख रहे हैं फरिश्ते, डर के मारे हम अच्छे अमल करेंगे। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर होंगे, वही लोग कामयाबी पाएंगे अगर ये 5 चीज़ें उनमें आ गई तो। अब उसके बाद 2 काफरों की बात आती है। शुरू में आपको समझ में नहीं आया, आज आ जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, अल्लाह की बात को नहीं माना, जुटलाएं, उन पर बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ईमान वाले की बात कहते हैं, देखो। और जो कुछ जो कहते हैं, ये किसकी बात आ रही है? मैं नहीं कहूँगी, खामोश रहना। मैं आपसे पूछती हूँ, ये आयत 8 और 9 किसके बारे में बात हो रही है? 5 ईमान वालों की, 2 काफरों की। उसके बाद ऑनलाइन खोलो ज़रा, 5 ईमान वालों की, 2 काफरों की। 8 और 9 किसकी, ज़रा बोलेंगे? किसने जवाब दिए? नेहा। वेरी नाइस। 5 मोमिन के बारे में, 2 काफर के बारे में, बाकी का मुनाफिक के बारे में। चलो हम पढ़ते हैं। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम लोग कहते हैं कुरान पे अमल करते हैं, मगर अमल नहीं करते हैं, आयत को लेते नहीं, कोई भी आयत को झुटला देते हैं, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं कहते हैं, मगर झूठ, फरेब, झूठ, वादा खिलाफी पूरा करते हैं, हराम का पैसा खाते हैं, बुराई से कमाते हैं, बुरा काम करते हैं, बेपर्दा करते हैं, सब करते हैं। लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों को जुल्म करना, लोगों को तान करना, लोगों को आंखें चढ़ाना, शौहर बीवी को सताना, बीवी शौहर को सताना, सारी चीज़ें। आखिरत का डर है ही नहीं, ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला उनका बेहतरीन जवाब देता है। अल्लाह के जवाब पे कुर्बान जाऊं, धोखा देने के लिए डरती हूँ मैं किसी को, कि अल्लाह ने कह दिया है। वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, फिर अल्लाह ताला कहते नहीं नहीं, वो अल्लाह ताला के साथ ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं। हालांकि नहीं धोखा दे रहे हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, पता है स्टेप क्यों जाते हैं? देखो आप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, गौर से अल्लाह की आयतों को देखो, बड़ा अच्छा हिकमत का कुरान सीखोगे। फिर कहते हैं हालांकि वो नहीं धोखा देते, मगर अपने आप को धोखा देते हैं, और वो नहीं समझते, अक्ल नहीं रखते, समझ नहीं रखते, सिर में मगज़ ही नहीं रखते, सिर में भेजा ही नहीं रखते, भेजे के बगैर के लोग हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं उनके दिलों में बीमारी है, बीमारी है। कई लोगों के दिल में बीमारी होती है ना, झूठ बोलने की, झूठी बोलते रहेंगे, कितना भी कुरान पढ़ो। गीबत करने की बीमारी, गीबत ही करते रहेंगे। चोरी करने की बीमारी, कहीं भी हाथ मारेंगे चोरी कर लेंगे। झूठ बोलने की बीमारी, और झूठी बोलते रहेंगे। हाँ, कुरान की बीमारी, कुरान में ही रहेंगे। नमाज की बीमारी, नमाज पढ़ते रहेंगे। दूसरों को मदद करने की बीमारी, मदद करते ही रहेंगे। या इधर या उधर, बीमारी बीमारी है। सो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। हमने पढ़ चुके हैं ईमान में भी और उसमें भी,
دونوں میں بھی بڑھائیں گے، اچھائی میں بھی بڑھائیں گے، برائی میں بڑھائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر برائی کی چیزوں میں آپ رہیں گے تو اللہ اس کو بڑھائے گا، اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ ایمان کی جگہ بڑائی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں گے اور جنت دیں گے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو درد عذاب کا دے رہا ہے، دردناک عذاب دے رہا ہے۔ یہ شروع کی غور سے سننا، ذرا کان لگا کے سننا۔ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو جن ہٹتا ہے، گھر میں پریشانیاں ہٹتے ہیں، سب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے، وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، مصروفیات ہے، تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اس کو سن لینا۔ شروع کے 10 آیتیں، بیچ میں کا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پوری آیت الکرسی، پوری آیت الکرسی۔ یہ شروع کے 10 آیتیں، نہیں کھولو نہیں ابھی، یہ بیٹا ابھی نہیں کھولو بیٹا۔ 10 آیتیں، بیچ میں آیت الکرسی۔ میں 10 آیتیں پڑھتی ہوں، آیت الکرسی پورا پڑھ لیتی ہوں، آخر میں کھولو، سورہ بقرہ کا آخر کھولو، آخر کھولو۔ میں علم کی حد تک جتنا ہو سکے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں یہ نہیں بولنا میں جادوگر ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا رہی ہوں میں۔ سورہ بقرہ کھولو، کھولو، کھولے، کھل گیا، کھل گیا۔ جی باجی آخری آمن رسولو کو آمن رسولو کو انڈرلائن کر لو۔ یہ آمن رسولو رات کو جو پڑھیں گے، کم از کم قرآن کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو کافی ہوگا قرآن تمہارے لیے۔ اتنی بڑی بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سونے سے پہلے آپ کو آمن رسولو پڑھنا ہی ہے۔ 10 آیتیں شروع کے، بیچ کا آیت الکرسی، یہاں آمن رسول سے یہاں پڑھیں گے، پورا 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 قرآن کی عظیم آیت الکرسی ہے۔ شروع کے 10 میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کا بات کر دی ہے، ایمان والے کی، کافر کی، منافق کی، پھر بیچ میں آیت الکرسی کی عظیم کہہ دیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ آپ کو تحفہ دے، نازل نہیں کیا ہے، نازل بھی کیے، مگر یہ تحفہ دے کے بھیجے معراج کا، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ میں اس طریقے سے بقرہ پڑھتی ہوں، اللہ نے جزائے خیر دے، الحمدللہ جو علماء میں ان چیزوں کا علم دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب آگے بڑھتی ہوں، قرآن کے پیچھے جائیے گا۔ اب ذرا ایک دعا ہے، دعاؤں کی طرف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گی، آن لائن اوپن کرتی ہوں، 1 by 1 مجھے جواب دینا، مہربانی ہوگی، کوئی خاموشی نہیں اختیار کرنا، میں نام پکاروں گی۔ زندگی قرآن سے جینا ہی اصل مقصد ہے، سیکھ گئی بیٹا، اللہ تمہیں دنیا جزا، دنیا آخرت سوار دے۔ انجم، انجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمہیں دالا تم نہ پوچھتی۔ میں جو نام پکارتی ہوں شارٹ میں ایک پوائنٹ بولے، میں آگے بڑھنا ہے دعاؤں کی طرف، جلدی کریے گا۔ انجم، جی میں صبر اور شکر قرآن سے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔